امام حسین مجبور یا مظلوم نہیں تھے۔ احباب ذی وقار، قبل اس کے کہ میں اپنی معروضات، اپنی گزارشات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے صفحات پر فیصلہ کر دیا کہ جو پانی پینے والے ہیں امتحان کے وقت اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے، اور جن کا پانی بند ہو جاتا ہے، پانی نہیں پیتے، اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام۔ پھر قرآن پاک میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک طرف 72 تھے، دوسری طرف لاکھ تھے، اور لاکھ میں سے کتنے بچے، کتنے بھاگ گئے، اور 72 میں سے بھاگنا تو دور کی بات ہے، جو چل نہیں سکتا تھا وہ بھی باپ کی گود میں لیٹ کر میدان میں کھڑا۔ بہت دیر کی بات ہے، سینکڑوں سال بیت گئے، جب اس دھرتی پر حضرت طالوت علیہ السلام کو، حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا حکمران بنایا گیا، اور اس دور کے نبی علیہ السلام کے ذریعے، حضرت شموئیل علیہ السلام کے ذریعے وقتاً فوقتاً ان کو ہدایات دی جاتی رہی۔ حضور والا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ، جس وقت فصل جدا ہوئے، نکلے، باہر آئے، بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ، حضرت طالوت یعنی اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنے اہل و عیال سے منہ موڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، چار دیواری کو چھوڑا، فقط اللہ کی رضا کے لیے میدان میں نکل کھڑے ہوئے کہ یا اللہ، نہ سکون چاہیے، نہ آرام چاہیے، ہمیں تو فقط یہ لائٹ بیٹے بند کر لے، آپ کو پہلے بھی عرض کی، ہمیں تو فقط تیری رضا چاہیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے حضرت طالوت جالوت کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب حضرت طالوت جالوت کے مقابلے میں نکلے تو قبلہ قاری صاحب تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، میں تو بہت نالائق سا ہوں، لیکن جب یہ لشکر چلا تو خلاق عالم نے اسی وقت ایک اعلان کر دیا کہ جانے والوں چھوڑ دو یار۔ اب حضور غور سے میری بات کو سنیے گا، جیسے ہی لشکر تیار ہو کر اپنی منزل کی طرف چلا تو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں اعلان کر دیا، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ مبتلیکم بنہر،
بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ میرے سننے والے آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، ایک نہر یہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، ایک اور نہر بھی ہے جس کے کنارے پر میرا حسین بیٹھا رہا۔ تو نہروں میں پانی ہوتا ہے، تو اگر مجھے اجازت دیں کہ میں اس طرح بیان کر لوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے گزارے گا اور پھر تمہیں آزمائے گا۔ اگر آپ کو نہر فرات یاد آ گئی ہے، کیا یہ اعلان ہوا؟ فمن شرب منہ، جب حلق خشک ہونے لگے، تپتی ہوئی دوپہر میں جب تم پیاس سے نڈھال ہونے لگو، میرے راستے میں چلتے ہوئے نہر آ جائے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ جس نے اس نہر سے پانی پی لیا، فلیس منی، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ حضور سپریم کورٹ فیصلے کرتی ہے نا، تو بعد میں پھر اسی فیصلے کو لے کر وکلا پیش کرتے ہیں جی کہ بالکل اسی طرح کا کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، تو ہائی کورٹ بھی پھر اسی فیصلے کی روشنی میں فیصلہ کر دیتے، اور نیچے جتنی بھی کورٹیں ہوتی ہیں پھر سب وہ اس فیصلے کو فالو کرتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے بڑی عدالت کس کی ہے؟ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ فمن شربا، جس نے پی لیا پانی، فلیس منی، منہ فلیس منی، جس نے پانی پی لیا اس نہر سے، اس مشکل وقت میں کہ جب جان نکل رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، پانی پیے بنا گزارا نہ تھا، تڑپ تڑپ کر جان نکلنے کا خدشہ تھا، لیکن اللہ نے کہا جس نے پی لیا وہ میرا کچھ نہیں لگتا، فلیس منی، وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ اور آگے ہے وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ، جس نے نہ پیا، ومن، اور جس نے لم نہ یطعمہ، پیا۔ قرآن پاک کے یہاں پر الفاظ ہیں، فیصلہ خلاق عالم کا ہے کہ جس نے پانی نہ پیا، پیاسا رہا، فَإِنَّهُ مِنِّي، اوئی پیاسا تو میرا ہے۔ بہت اچھا، سبحان۔ قرآن پاک کے اس فیصلے کو سامنے رکھ کے اب آپ بالکل انصاف کا ترازو ہاتھ میں پکڑ کر فیصلہ کریں، نہ کوئی بریلویوں کی سائیڈ لے، نہ کوئی دیوبندیوں کی راہ پہ چلے، نہ کوئی سپاہی صحابہ سے پوچھے، نہ کوئی شیعہ سے پوچھے، نہ کوئی اہل حدیث سے پوچھے۔ سب کا دعویٰ ہے نا کہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، عمل کرو نا، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کون بھاگتا ہے کون ساتھ کھڑا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب حضور ذرا غور سے سنیے گا کہ جس نے پی لیا وہ میرا نہیں ہے۔ جو خیموں میں بیٹھ کے پیتے رہے، جو اپنے محلات کے اندر بیٹھ کر پانی بھی پیتے رہے اور جام بھی لٹاتے رہے، رب کہتا ہے پینے والے میرے کچھ نہیں لگتے، اور جو نہ پیے اپنے ارادے کے ساتھ، میری بات یہ سن لیجئے گا، امام حسین مجبور یا مظلوم نہیں تھے کہ آپ کا پانی کوئی یزید کا کتا بند کر لیتا۔ این اس وقت جب نہر فرات پہ پہرے لگ رہے تھے تو حضرت عباس آئے، حضرت عباس آئے، کہنے لگے بھائی
یہ کیا تماشبین ہیں ہمارے مخالف. میرا جملہ سمجھ میں نہیں آیا, نہیں تو اس طرح سمجھ میں, نہیں تو اس طرح بے وفائی نہ کرتے. یہ کیسے تماشبین ہیں ہمارے مخالف. یہ پانی بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمیں مجبور کر لیں گے. پانی تو ہمارے پاؤں کی ٹھوکر میں پڑا ہوا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا, بے شک, بے شک, سبحان اللہ. اور حضور پانی واقعی حضرت امام کے قدموں کی ٹھوکر میں تھا. آپ نے اسی وقت یزید کتوں کو سامنے یہ منظر دکھایا. جہاں کھڑے تھے امام پاک نے زمین کو ٹھوکر ماری تو ایک چشمہ یوں اوپر تک ابلتا ہوا باہر نکلا. چشمہ ویسے بھی نکل سکتا تھا لیکن پانی نے جمپ کر کے کتوں کو دکھایا. کہاں کہاں بند کرو گے؟ بہت اچھا, بہت اچھا, سبحان اللہ. کہاں کہاں بند کرو گے جا کر؟ تو حضور یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں آپ کو فورس نہیں کرتا. میں جناب قبلہ پیر عبدالواحد سیالوی صاحب کے ذریعے آپ کو فورس نہیں کروں گا کہ سچ بالکل یہی ہے, بس نہیں مانا تو تم سارے منکر ہو جاؤ گے. میں نہیں کہتا. اس آیت کو لے جاؤ میرے مخالفین کے پاس, جڑے آدھن کہ یزید نو بھی برا نہ آکھو اور امام حسین کو بھی برا نہ کہو. سونا چور نو بھی برا نہیں آکھنا تے سعد نو بھی برا نہیں آکھنا, تے فیصلے کیویں ہو سکتے؟ جو گندا ہے اسے گندا کہنا ہے, جو پاک ہے, طیب ہے, طاہر ہے. ہر دکھ بندہ بھول جاتا ہے. آج 1400 سال گزرنے والے ہیں کم و بیش, کیا ہمیں حسین کا غم نہیں بھولا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اب میں عرض کر دوں کہ تفسیروں میں کیا لکھا ہے. لشکر کی تعداد تھی 1,00,000 جو حضرت طالوت کے ساتھ نکلے تھے. کتنی تعداد تھی؟ پھر یاد کر لیں. 1,00,000 جب نہر کے کنارے پہنچے, حلق خشک ہونے لگے, زبانیں باہر نکلنے لگیں, پیاس سے مجبور ہونے لگے, پانی سامنے واندہ پیائی. رب نے آکھیا گھٹ نہیں پینا, ہاتھ بھی مت لگانا. کیا کریں, مارے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ علیم بذات الصدور ہے, وہ دلوں کے بھید جانتا ہے. بے شک, بے شک, بے شک. ہر لمحہ, ہر آن میرے ایک ایک تصور کا اسے پتا ہے. تو اس نے دیکھا کہ میں ان کو نہر پر تو لے آیا ہوں, میں نے مستقبل کا ایک مسئلہ سمجھانا ہے, پر مارے جاسن انہیں بچنا کوئی نہیں. تو اللہ نے کہا اس طرح کرو, بالکل نہیں نہ بچ دیتے. الا من اغترف غرفتم بیدہی, بہ جاؤ نہر دے کنارے تے ایک بک بھر کے پی لو. الفاظ قرآن پاک کے میں اپنی طرف سے حکایت نہیں سنا رہا سا. اب بھی کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کے نصیبوں کی بات ہے. الا من اغترف غرفتم بیدہی, پیو, ایک ایک گھوٹ پیو اور اپنی منزل کی طرف چلو. کفر کا مقابلہ کرنا ہے, اور اس مقابلے کے اندر کرنا کیا ہے؟ نبی کی نعلین کی حفاظت کرنی ہے. بولو اللہ, اللہ. جدی نعلین دی حفاظت واسطے پیاسیاں دی لوڑ ہے. اے حسین دی حفاظت واسطے بھی تو پیاسیاں دی لوڑ ہے. سبحان. 1,00,000 افراد نے جو وہ چلو بھرنے کے لیے بیٹھے نا جناب, انہاں کیا بھی ٹھیک ہے, لمحے پہ گئے جناب نہر دے کنارے, پانی پی 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 پی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حاضری لگائی بھی تم بھی نکل جاؤ, تم بھی نکل جاؤ, تم بھی نکل جاؤ. 1,00,000 دے وچوں پیچھے بچ گئے 313.
بولو 313 313 لکھن باقی بچے 313 یہ 72 کو ایک تا دسو جڑا دوڑیا ہوئے بہت اچھے بہت اچھے سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے وہ 1,00,000 میں سے 313 تھے باقی بچے باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے لائن سے آؤٹ کر دیے کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ تم نے میرا حکم نہیں مانا اور ادھر صرف 72 تھے 9 اور 10 کی رات کو حضرت امام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا جنہیں جانا ہوئے ٹر جاؤ 2-4 چہرے بھی مجھے نظر آ جائیں نا جو میرے امام کو سننے کے لیے آئے ہیں اب حضور غور کیجئے گا آپ نے بلا کے کہا جنہ جنہ جانا ہے ٹر جاؤ گل ایوے لڑائی تے میری یزید نالے میری تے یزید دی لڑائی ہے سارے ٹر جاؤ تو نال تے رولا کوئی نہیں رولا تے اس نے میرے نال پڑھا ہے یعنی پتہ چلا کہ 72 وچوں بھی ایک حسین ہے جس دے بارے اج تک تاریخ گواہ ہے کہ حسین دا سر تا مل گیا بیعت نہیں ملی یزید نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَشَارِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وہ 1,00,000 دے وچوں تھوڑے رہ گئے جنہاں نے پانی نہ پیتا باقی اکثریت نال پانی پی کے آؤٹ ہو گئے اور رب دا قرب حاصل نہ کر سکے اب فیصلہ قرآن پاک کا ہے امتحان کے میدان میں جڑے پیندے رہے وہ رب دے کچھ نہیں لگ دے تے جنہ دا پانی بند رہا جنہ نے پیتا ہی نہیں منگیا بھی نہیں